السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ تو جیسا کہ ہم برنولی ایکویشن کل پڑھ رہے تھے، آج برنولی ایکویشن کی ہمارے پاس اپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ ٹوری سیل تھیورم ہے ہمارے پاس، اس کی پہلی اپلیکیشن۔ اس کے اگر یہ تھیورم ہے، تھیورم کی اس طرح ہوتی ہے کہ ہمیشہ پہلے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اسٹیٹمنٹ کے بعد پروف کرنا ہوتا ہے۔ پہلے اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ دی اسپیڈ آف انفلیکس از اکول ٹو دی ویلاسٹی گین بائی دی فلوئڈ ان فالنگ تھرو ڈسٹینس h1 مائنس h2 انڈر دی ایکشن آف گریوٹی۔ اس میں جو ہمارے پاس ورڈ یوز ہوا ہے انفلیکس، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھری ہوئی کوئی چیز۔ جیسے دیکھیں تو ہمارے پاس اگر اس میں دیکھیں تو یہ ہم نے ایک ٹینک بنایا ہوا ہے پانی کا۔ جیسے پہلے کے گھر میں جو ہمارے پاس ٹینکی ہوتی ہے وہی ہے، تو ٹینکی میں ہم نے کیا کر دی ہے، ایک طرف سوراخ کر دیا، ایک طرف کوئی پائپ لگا دی ہے اوپر کر کے۔ ویسے اگر آپ شہروں میں دیکھیں تو ٹینکی کے ساتھ دو پائپ کھڑے کیے گئے ہوتے ہیں۔ اونچائی میں وہ اس لیے کھڑے کیے گئے ہوتے ہیں کیونکہ اگر اس میں پریشر بنے، نیچے ٹینکی سے ہوا، نیچے سے جو موٹر وغیرہ ہوا بھیجتی ہے، پریشر بڑھے تو یہ نہ ہو کہ اس کا ہمارا ڈھکن وغیرہ اڑ جائے، تو تاکہ وہ پریشر نکلتا ہے۔ تو یہ وہی ہم ایک ٹینکی کی سیمپل لے لیتے ہیں جو گھروں میں پانی کے لیے یوز کرتے ہیں، کہ یہاں سے ہم جو ہے نیچے پانی اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں، یہ وہ بنایا ہے تاکہ ہوا پریشر وغیرہ نکلتا ہے۔ تو انفلیکس وہ والی ہوگی جو ابھری ہوئی چیز ہے۔ جو ویلاسٹی گین کرتے ہیں وین فالنگ تھرو اے ڈسٹینس، جو پانی ویلاسٹی گین کرتا ہے جب دیکھیں کہ ہم پانی کو اوپر سے نیچے گرائیں گے، اوپر سے جب نیچے پانی آتا ہے چھت سے تو کتنی سپیڈ کے ساتھ آتا ہے، وداؤٹ اینی فورس۔ لیکن جب ہم نیچے سے پانی اوپر بھیجتے ہیں تو ہمیں ایک الیکٹرک فورس لگانی پڑتی ہے، جو کون لگاتا ہے؟ ہمارے پاس موٹر لگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے یہ چیز پروو کرنی ہے، V2 جو ہے ہمارے پاس ویلاسٹی 2gh1 مائنس h2، یا میں نے مینشن کر دیا جو ہمارے پاس V1 V2 V3 ہے، یہ سپیڈ ہے واٹر کی، وہ سپیڈ ہے جو جیسے جیسے ہماری ٹینکی اینڈ ہوتی جائے گی ویسے ویسے پانی کی سپیڈ بھی کیا ہے، آہستہ آہستہ اس پوائنٹ تک زیادہ رہے گی، لیکن اس سے جب نیچے جائے گی تو پانی کی سپیڈ کم ہوتی رہے گی۔ کویشچن آف کنٹینیوٹی ہم نے پڑھی ہوئی تھی، اس میں کیا تھا، ہم نے اینڈ پہ میں نے آپ کو ایک MCQs بتایا تھا کہ جہاں والیوم زیادہ ہوگا وہاں سپیڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں مطلب کہ والیوم زیادہ ہوگا سپیڈ وہاں سے آہستہ 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 کم ہوتی ہوتی ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ سپیڈ بالکل کم ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے یہ والا ریلیشن پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر ہمارے پاس ایریا زیادہ ہوگا تو سپیڈ کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ اگر سپیڈ کم ہو اگر ایریا کم ہوگا تو ہمارے پاس سپیڈ کیا ہو جائے گی؟ زیادہ ہو جائے گی۔ تو وہی چیز میں نے نیچے لکھ دی ہے کہ ہمارے پاز جو ہے ایکویشن ہے، اگر دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو ایکویشن آف کنٹینیوٹی ویئر ایریا از گریٹر ویلاسٹی از لو، جہاں ایریا دیکھیں ہمارے پاس A1 پہ اوپر ایریا کافی زیادہ ہے تو ہمارے پاس اس کی ویلاسٹی کیا ہو جائے گی؟ لو ہو جائے گی۔ تو فگر سے ہمیں بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اگر یہاں پہ ایریا کافی زیادہ ہے تو پھر A1 جو ہے ہمارے پاس وہ ویلاسٹی کم ہوگی بنسبت V2 اور V3 کے، V1 والی ویلاسٹی کم ہوگی بنسبت V2 V3 کے۔ اب یہی ہم لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویلاسٹی ہے V2 کے کراس جو ویلاسٹی تھی ہمارے پاس، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس V1 والی ویلاسٹی وہ زیرو ہو جائے گی۔ برنولی ایکویشن ہم نے پیچھے پروف کیا، ابھی کل ہی پروف کیا، P از اکول ٹو P پلس 1/2 رو V اسکیئر پلس رو جی ایچ از اکول ٹو کانسٹنٹ۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ہم نے جو برنولی ایکویشن پڑھی تھی وہ جسٹ دو کمپوننٹ کے درمیان پڑھی تھی، تو اسی لیے ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس V2 اور V3 کے کراس جو پانی خارج ہو رہا ہے وہ ایک ہی قسم کا ہو رہا ہے، لیکن ہو ایک کا نہیں رہا ہے، سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا خارج ہو رہا ہے، مطلب ایک ہی مقدار کا۔ تو ہم 1 اور 2 کے درمیان ان کا ریلیشن بنا لیتے ہیں۔ 1 اور 2 کے درمیان جب ریلیشن بنائیں گے تو V1 ہم نے ابھی کہا ہے کہ جہاں ایریا زیادہ ہوگا وہاں ویلاسٹی کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ کس کے اکارڈنگ؟ اکارڈنگ ٹو ایکویشن آف کنٹینیوٹی۔ ایکویشن آف کنٹینیوٹی کے اکارڈنگ تو V1 ہمارے پاس 0 ہو جائے گا، یہی ویلیو اٹھائیں گے ہم اس میں پٹ کر دیں گے، تو اس میں اگر ویلیو پٹ کریں تو ہمارے پاس باقی کمپوننٹ تو ویسے کے ویسے رہیں گے، لیکن V1 والا کمپوننٹ ہمارے پاس 0 ہو جائے گا۔ جب V1 والا کمپوننٹ 0 ہو گیا تو ہمارے پاس کچھ ریلیشن یہ بنا P1 پلس رو GH1
इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 प्लस रो GH2। अब देखिए हमने जो टैंकी रखी हुई है, पानी वाली टैंकी, वो तो एक ही एटमॉस्फेयर में रखी हुई है। P डिनोट करता है प्रेशर को, P प्रेशर को, रो जो है वो डेंसिटी को। तो हमने एक ही प्रेशर में रखी हुई है, मतलब कि एक ही एटमॉस्फेयर में रखी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि P1 P2 जो है हमारे पास प्रेशर सेम है, क्योंकि हवा का जो दबाव है, ये तो नहीं है कि टैंकी के हाफ साइड पे और दबाव लग रहा हो, हाफ पे और लग रहा हो, ठीक है। तो प्रेशर सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि P1 P2 जो है हमारे पास P के इक्वल है। जब ये P के इक्वल हो जाएगा तो इस रिलेशन में हम P1 P2 को P रख सकते हैं, तो P1 P2 एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएगा रिलेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, रो GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 प्लस रो GH2। यहाँ से इस वाले रिलेशन में देखें रो कॉमन है, फिर इसमें हमारे पास रो से कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमने वेलोसिटी निकालनी है, V2 वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको हम इधर रहने देंगे, बाकी सबको उठा के इधर, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन देखें तो हमारे पास इसमें प्रेशर हमने कहा इक्वल सा हो गया, जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसमें मैंने रो कॉमन ले लिया, इस वाले फैक्टर में रो कॉमन लिया, तो रो से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट चले तो हमारे पास हमने V2 निकालना है, V2 को इधर रहने देते हैं, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस केस में देखें तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हमने V2 अकेला निकालना है, इसका स्केयर मौजूद है, तो हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। स्केयर लेंगे तो इसमें देखिए नज़र आ रहा है G भी कॉमन आ रहा है, तो G भी हमारे पास कॉमन है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, ये इसकी एप्लीकेशन है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली, तो आपने ये टोरिसेल है, और आगे एक दो और एप्लीकेशन है, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।